السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں مس سہریش۔ آج ہم اس لیکچر میں فتح مکہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ ہے اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ اس کے بعد ہے مسجد حرام میں داخلہ، اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لیں گے، ساتھ ہم مختصر سوالوں کے بارے میں دیکھ لیں گے۔ فتح مکہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہے اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ کے مقیم تھے، آپ کے اہل و عیال سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بھیج دیا اور خود لشکر اسلام میں شامل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ کا آخری پڑاؤ مرر الظہر ان میں تھا۔ یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو لشکر اسلام کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، انہوں نے ابو سفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کا لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے، مطلب اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی وہ بھی محفوظ ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لے کر لوگوں کو دیا۔ پھر قریش مکہ کو بتایا کہ میں نے ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک لشکر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی جھڑپ میں تقریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ یہ ہمارا جو ہم نے پڑھا ہے یہ تھا اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ اس کے بعد تھا کہ مسجد حرام میں داخل ہونا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور مہاجرین کے ساتھ مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، حجر اسود کو چوما اور اپنی اونٹنی پر بیت اللہ کا طواف کیا۔ طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمان سے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تمام بت گرا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے اور کہتے جاتے، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے ابھی تک ایسا دور چل رہا ہے کہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو کیا لگتا ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ باطل ہے، مطلب وہ جھوٹ ہے، ایک نہ ایک دن اس نے مٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ ہمیں صرف اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لائے۔ قریش مسجد حرام میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد
قریش سے فرمایا کہ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے اچھا، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے قریش مکہ کو معاف کر دیا اور خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو درگزر اور رحم دلی سے قریش مکہ میں بھی ایمان لے آئے۔ یہاں پہ ہم نے ایک لفظ پڑھا ہے سرزنش، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اس کا مطلب ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ جو مختصر سوالات ہیں یہ اسی کے اندر سے ہیں، یہ آپ نے اچھے سے انہیں یاد کرنا ہے سمجھ کے، تاکہ آپ کو اس کی اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اگر نہیں سمجھ آتی تو اس لیکچر کو دوبارہ سے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ یاد کریں، اس کو لکھیں۔ مختصر سوال ہیں فتح مکہ کے 1 تا 10 تک، وہ آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔